الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 1 تا 11 سورہ المؤمنون. معزز سامعین گرامی، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار قرآن پاک کے آئینے میں، قرآن پاک کے اسلوب میں، قرآنی تصور میں کامیاب کون لوگ ہیں. دنیا میں یہ دوڑ بہت زیادہ ہے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی ایک کشش ہے، چکا چوند ہے، اس کی ایک ضرورتیں ہیں، معاملات ہیں. اب یہاں پر جو لوگ
رہ رہے ہیں، ہر شخص کا سوچنے کا دھارا اور معیار اپنا ہے. کسی نے کامیابی کسی چیز کو سمجھ لیا ہے، کسی نے کسی چیز کو سمجھ لیا ہے. ہمارا اور آپ کے جس طرح چہرے مختلف ہیں، اس طرح افکار اور نظریات بھی ہمارے مختلف ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں سوچوں کہ کامیابی کے لیے کھیتی باڑی کا ہونا بہت ضروری ہے. میں جتنا بڑا کھیت اور جتنی بڑی ایک اچھی کھیتی باڑی کر لوں گا تو یہ میری کامیابی ہے. کسی اور کا زاویہ کچھ اور ہو کہ میں افسر بن جاؤں، یہ میری کامیابی ہے. کسی تیسرے کا ہو کہ نہیں بہت زیادہ مال و زر اکٹھا ہو جائے تو یہ میری کامیابی ہے. کسی اور کا زاویہ کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن قرآن پاک کے جو زاویے ہیں یا قرآن پاک کا جو اصول ہے کامیابی کا، یہ حتمی اصول ہے اور یہ سب کے لیے، اور یہی اصل اصول ہے. ہماری کامیابی میں ہو سکتا ہے ناکامی ہو، ہماری ناکامی میں ہو سکتا ہے کامیابی ہو. بظاہر ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کامیاب چیز سمجھ رہے ہو وہی ہماری ناکامی کا سبب بن جائے. کیونکہ دنیا کے اندر ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اگر اقتدار کامیابی کی دلیل ہوتا اور اقتدار کی وجہ سے کسی کا بادشاہ بن جانا ہی کامیابی کی دلیل ہوتا تو دنیا کے اندر فرعون سے بڑا تو کامیاب کوئی نہیں گزرا ہوگا. فرعون سب سے بڑا کامیاب تھا کہ اس سے بڑی تو کسی کی مملکت تھی ہی نہیں، اس سے بڑے کسی کے اختیارات ہی نہیں تھے، اس سے بڑھ کر کسی کے بعد اقتدار تھا ہی نہیں. تو پھر کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ خائب اور خاسر ہو گیا، یہ ناکام اور نامراد ہو گیا، یہ تباہ و برباد ہو گیا. اور اللہ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس کا جسم بھی اور اس کا واقعہ بھی اللہ نے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا کہ یہ کامیابی نہیں. حالانکہ بظاہر تو کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان ایک سلطنت کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، ایک انسان ایک بادشاہ ہے اور دنیا اس کی رعایا ہے اور اس کی ایک آبرو کے اشارے پر دنیا مر مٹتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اس کے ایک اشارے پر قتل کر دیے جاتے ہیں اور ایک اشارے پر لوگوں کے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناکام ہو گیا. اچھا، اگر کامیابی کا دار و مدار دولت پر ہوتا تو قارون سے بڑھ کر تو کسی کے پاس دولت نہیں تھی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. کہ دنیا والے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی کہ شاید دنیا کے اندر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی خالی خزانوں کی چابیاں ایک بڑی اونٹوں کی جماعت اٹھاتی چابیاں سے. ایک تو خزانے ہیں، ایک چابیاں. اب چابیوں کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چابی کے کھلنے سے کتنے خزانے کھلتے ہوں. تو قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ خزانوں کے انبار تھے اس کے پاس. اور اگر یہی دولت کامیابی کا دار و مدار ہوتی جس طرح ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہی کامیابی ہے، یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری اڑان ہے، یہی مقصد حیات ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو قارون اور شداد جس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی تھی یہ تو پھر کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ اللہ نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا. اور صرف قارون کو نہیں دھسایا، جس دولت پر اس کو مان تھا اور جس دولت کی وجہ سے اکڑ اور تکبر کا شکار تھا، جس دولت کی وجہ سے نبی کی بات نہیں مانی، جس دولت کی وجہ سے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے اسی دولت کو اس کی ناکامی اور نامرادی کا ذریعہ بنا دیا. وہی دولت اس کے ایک سر پر رکھی گئی اور فرمایا کہ قیامت تک زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دھساتے ہی رہے. وہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ معیار کیا تھا؟ دولت ناکامی کا سبب بنی، کامیابی کا سبب نہیں بنی. دولت اس کے دنیا سے خائب اور خاسر ہونے کا باعث بنی، کامیابی کا باعث نہیں بنی. اسی شداد دیکھے اللہ کے مقابلے میں جس نے جنت تعمیر کی، اور اللہ کے مقابلے میں جس نے ہر طرح کی جو جنت کا نقشہ تھا اس نے اپنے انداز سے وہ نقشہ بنا بھی لیا. لیکن مالک کا کرنا کیا تھا؟ جو مالک ہے، جو عظمت والا ہے،
جو موت اور حیات کا مالک ہے، ایک پاؤں جنت کے اندر ہے، ایک باہر ہے، وہیں ملک الموت آ جاتا ہے، تو کامیاب تو نہ ہوا نا؟ اپنی بنائی ہوئی جنت بھی خود نہ دیکھ سکا، اپنی بنائی ہوئی، جس نے یہ کہا تھا کہ میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، جو میں نے سوچا ہے جنت کے بارے میں وہ میں بناؤں گا، لیکن وہ کیا ہوا؟ ناکام اور نامراد ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا۔ یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا یہ کامیابی نہیں ہے، اچھی اچھی روڈیں بنا دینا یہ کامیابی نہیں ہے، بہت 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 خوبصورت نظام بنا دینا دنیا کے اندر رہنے کا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام اور قرآن اور حدیث، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ مگن ہوں، اللہ کی قسم یہ کامیابی ہے۔ آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکتا ہے آپ کو دولت بھی حاصل نہ ہو، اقتدار بھی حاصل نہ ہو، کچھ اور چیز بھی حاصل نہ ہو، لیکن آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہے، آپ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، قرآن و سنت کی اتباع میں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کامیاب ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نقشہ نظر آتا ہے دنیا کے اندر۔ پھر اگر کامیابی کے لیے کوئی سرداری کا ہونا شرط تھا، یہ سردار ہونا کامیابی کے لیے ضمانت ہے، یا کامیابی کے لیے سردار ہونا کسی قوم اور قبیلے کا یہ کامیابی کی دلیل ہے، تو پھر بہت بڑا سردار تھا ابو جہل، اس سے بڑا سردار تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کیسا سردار تھا کہ جس کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، وہ عام آدمی تو نہیں تھا، دنیا والے یہ کہا کرتے تھے یہ ابو الحکم ہے، حکیموں کا باپ ہے، اس کی دانائی کی باتیں، اس کے حکمت کے فیصلے یہ ہمیں سر تسلیم خم ہے ہمارے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لقب کیا دیا؟ یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ اگر کامیابی سرداری میں ہوتی تو اس کو تو لوگ ابو الحکم کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل قرار دیا کہ یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ دنیا میں آج تک کسی شخص کو یہ لقب نہیں دیا گیا جو ابو جہل کو دیا گیا۔ وجہ بنیادی کیا تھی؟ تو بظاہر تو وہ ایک بہت ہی کامیاب سردار تھا، اپنی قوم کا بڑا خوبصورت تعلق رکھنے والا انسان تھا، قوم سے بڑا خیرخواہی کے جذبے رکھتا تھا، اور قوم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اس کے، اسی لیے تو اس کو ابو الحکم کا لقب دیا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ سردار کوئی بن جائے تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ تو کوئی کامیابی نہیں۔ اور پھر اگر خوبصورتی اور خاندانی شرف کامیابی کا سبب ہوتا تو ابو لہب سے بڑھ کر خاندانی شرف کسی کا نہیں تھا، اور خوبصورتی بھی کسی کی نہیں تھی ابو لہب سے بڑھ کر، جس کو شوروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ کہ دیکھنے والے نظر نہیں ٹکتی تھی چہرے پر، اتنا خوبصورت تھا، اور خاندانی شرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، قریش کی اس نسل سے کہ جو انبیاء کے شجر نسب سے جا کر ملتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ فرمایا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور پاؤں، مال اور اس کا متاع برباد ہو گیا، اس کی عزت اور شرف برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کی۔ تو یہ چیزیں شرف کا باعث ہوتی، تو یہ سارے شرف والے لوگ ہوتے، یہ سارے عزت والے لوگ ہوتے، یہ سارے کامیاب لوگ ہوتے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات چلتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ تو ناکام تھے۔ اچھا کامیاب کون تھا؟ کامیاب دیکھیں بلال حبشہ کے رہنے والے کامیاب تھے۔ کیا تھا بلال کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا تھا بلال کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، خاندانی شرف نہیں تھا، عزت اور وقار نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، خاندان میں سردار نہیں تھے، کوئی بادشاہ نہیں گزرا، نسل در نسل غلام ہے، نسل در نسل غلام ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں کہ اے بلال، جب جنت کا دروازہ کھلے گا اور میرے کھٹکھٹانے پر جنت کا دروازہ کھلے گا اور میری امت کے لاکھوں کروڑوں افراد میرے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اور بلال میں اونٹنی پر سوار ہوگا اور اس اونٹنی کی مہار پکڑ کر مجھ سے پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بلال حبشی کو یہ جو کامیابی ملی ہے تو یہ کوئی دولت کی وجہ سے ملی ہے؟ کیا سٹیٹس تھا بلال حبشی کا؟
کیا ان کا معیار تھا بلال حبشی کا؟ شاید زندگی میں اچھے کپڑے انہوں نے نہ پہنے ہوں، شاید اچھا لباس نہ پہنا ہو، کسی اچھے عہدے پر فائز نہیں رہے، کسی اور دنیاوی عہدے یا دنیاوی معاملات میں وہ نہیں رہے، فقط ایک سادہ سے انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور سیر فرماتے ہوئے آپ کے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، جب سے میں جنت کے اندر آیا ہوں، میں جنت کے اندر چل رہا ہوں، بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ اور میں ہیں، لیکن میرے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ دنیا والوں کو یہ بتلایا گیا کہ کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے جن میں تم کھو گئے، جن میں تمہارا جو ہے دن رات صلاحیتیں وقف ہوتی ہیں، سوچنے کی معیار دن رات یہی ہوتے ہیں، دن رات پریشانیاں یہی ہیں، مصیبتیں یہی ہیں کہ کیسے یہ دنیا اچھی ہو جائے، کیسے یہ ہمارا سٹیٹس بہتر ہو جائے، کیسے ہمارا معیار زندگی بہتر ہو جائے، کیسے ہمیں مال و زر مل جائے، کیسے ہمیں عہدے مل جائیں، کیسے ہمیں ڈگریاں مل جائیں۔ اللہ کی قسم یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار قدر نہیں ہے، یہ کامیابی کی چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ فقط دنیا گزارنے کی چند چیزیں ہیں جو اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہ حاصل ہوئی تو اصل چیز حاصل ہو جائے تو وہی اصل چیز ہے۔ اصل کامیابی تو اس میں ہے جس کے لیے صہیب رومی، دیکھیں نا صہیب کون تھے؟ روم کے چلنے والے، روم کے ہیں، روم کے رہنے والے ہیں، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی حسب نسب نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، غلام در غلام ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صہیب، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں وہ مقام رکھا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں بنا ہے۔ جنت کی بشارتیں دنیا کے اندر مل رہی ہیں صہیب رومی کو، اور سلیمان فارسی کو، فارس کے رہنے والے، یہ کون تھے؟ کوئی قریش کے لوگ تھے، کوئی سردار تھے، کوئی قبیلہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فارس سے چلتے ہوئے یہ ایک علاقہ دوسرا علاقہ، سفر در سفر کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا سلیمان، تو نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، بہت طویل سفر کیا ہے، لیکن اللہ نے تجھے وہ منزل عطا کی ہے کہ جو منزل کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ تو اس منزل پر پہنچ چکا ہے جہاں کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ کس کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا انہوں نے؟ آج تو تلاش حق کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ حق کا ہم سوچیں، حق کے لیے محنت کریں، حق کے لیے جدوجہد کریں، حق کے لیے ہم سوچیں تو صحیح کہ جس پر ہم ہیں یہ حق ہے بھی یا نہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آباء و اجداد کے کہیں راستے پر تو نہیں چل رہے، کہیں ہم رسومات میں تو جکڑے ہوئے نہیں ہیں، کہیں معاشرے کی معاملات میں ہم بندھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ سلیمان فارسی کا معاملہ ہمارے لیے بڑا عجیب ہے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتے تھے اور ہر وقت یہ محنت کی اور ہر وقت یہ کوشش کی کہ مجھے حق مل جائے، اور اس کے لیے چلتے 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 آخر کار مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور قرآن پاک کی الفاظ ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ پر چلتے ہیں، حق کی راہ میں متلاشی ہوتے ہیں، حق کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سوچنے کی تو ضرورت ہے کہ جس پر ہم ہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ جہاں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد وہ اصل دین ہے یا کہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، وہ دین ہمارے پاس ہے یا کہ نہیں ہے۔ حالانکہ سلیمان فارسی کو تو یہودیت بھی مل گئی تھی، عیسائیت بھی مل گئی تھی، مجوسیت بھی مل گئی تھی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین نہیں ہے، دین کچھ اور ہے۔ چلتے 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 آخر کار یہ دنیا کے واحد انسان تھے کہ جنہوں نے 4 مذاہب قبول کیے، اور آخر کار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے فرمایا ہاں یہ وہ ہستی تھی جن کی مجھے تلاش تھی، یہ وہ شخصیت تھی جن کی مجھے تلاش تھی، اور یہ وہ دین تھا جس کا میں متلاشی تھا۔ اللہ نے آج مجھے میری آخری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ صہیب رومی ہو یا بلال حبشی ہو یا سلیمان فارسی ہو، ان کی یہ محنت، اور ابو ذر غفاری کے پاس کیا تھا؟ غفار قبیلے کے یہ سردار تھے، اور ساری دنیا کو انہوں نے ٹھوکر مار دی تھی، اور پوری زندگی کو عہدہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور مدینہ سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے بارے میں جو بشارتیں سنائی، اللہ اکبر، عقل تک رہ جاتی ہے۔ تو ان کے پاس کیا تھا؟ اصل معاملہ یہی ہے کہ ان کا جو کامیابی کا دار و مدار تھا وہ اور ہے، اور ہماری سوچ اور ہمارا معیار کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے ہٹ کر 20 اور آیات ہیں
میں چاہوں گا کہ جو قرآن پاک کا جو تصور ہے فلاح کا اور کامیابی کا جو تصور ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھو، تاکہ ہم یہ چیزیں حاصل کر کے ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ باقی کچھ ملے نہ ملے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہر حال میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات فرمائی قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ فلاح پا گئے۔ بے ایمان لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ایمان شرط ہے، فلاح کے لیے ایمان شرط ہے، کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایسے ماننا جس طریقے سے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ماننا، ہم اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق مانیں گے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ یہ سارے کا سارا آخرت کو ماننا، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور کیسے ایمان لانا؟ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، اپنی مرضی کے مطابق ایمان نہ لانا۔ دیکھیں اپنی مرضی کا ایمان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہودی مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے۔ یہ پیغمبروں کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں مانتے۔ یہ پیغمبر کو کیا مانتے تھے؟ مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں۔ یہ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ یہ ماننا نہیں ماننا ہے، ماننا وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ ایمان کہتے کس ہے؟ ایمان آپ کی اور میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ کی اور میری کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ کی اور میری چاہت ایمان نہیں ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہے، جو اللہ کا حکم ہو، جیسے اللہ کا حکم ہو اس کے مطابق ایمان لانا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کا محتاج ہے ہمارے پیروں کا، ہمارے فقیروں کا، ہمارے لوگوں کا، جب تک یہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ نہیں مانے گا۔ یہ اللہ کا ماننا نہیں ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو کیسے مانے؟ جس طرح اللہ خود چاہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ کو ماننا ایسے ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق نہ مانے۔ جو لوگ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق مانتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے۔ اسی طرح ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے مطابق ماننا تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ مومن فلاح پائے، ایمان والے فلاح پائے، جن کا ایمان درست ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمانیات شرط ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان بیس ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے، عقیدے کے اندر کمزوری ہے، عقیدے میں جھول، عقیدے کے اندر خرابی ہے، تو فرمایا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روزانہ اپنی ایمان کا جائزہ لیں، روزانہ اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، روزانہ شام کے وقت، صبح کے وقت اپنے عقیدوں کا جائزہ لیں، کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتنوں کا دور ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح ایک بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے۔ اب اپنی ایمان کی فکر کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے نازل ہوں گے اور فتنے عقیدے پر حملہ آور ہوں گے۔ عقیدہ بدل کے رکھ دیں، عقیدے پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، پیغمبروں کے بارے میں شکوک و شبہات، کتابوں کے بارے میں شکوک و شبہات، فرشتوں کے بارے میں شکوک و شبہات، آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات، تقدیر کے بارے میں عجیب عجیب سوالات۔ تو یہی تو کفر ہے۔ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، اسلام لانے کے لیے تو آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کفر میں جانے کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط اللہ کے ایک حکم کا انکار کریں، بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں شک کا نظریہ بھی پیدا ہو جائے تو اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں شک کا نظریہ پیدا ہو گیا تو اسلام سے انسان خارج ہو گیا۔ اس لیے روزانہ اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا فتنہ آئے اور ایمان کو بہا کر لے جائے۔ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے فتنے آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، ہر طرف سے آپ کے اوپر مختلف طرح کے فتنے وہ بارشوں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وقت اپنی ایمان کی فکر کریں، اپنی ایمان کا جائزہ لیں۔ ایمان کا جائزہ لیتے رہیں گے تو آپ کا ایمان بھی درست رہے گا، اور اگر غلط ہوا تو فوری طور پر اس کی تصحیح بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے آسان ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی۔ آپ نے فرمایا کہ روزانہ صبح شام
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 3 مرتبہ صبح پڑھو، 3 مرتبہ شام پڑھو، اور اس نظریے سے پڑھو اللہ جس طرح تو اپنی رب ہونے پر راضی ہے، جس طریقے سے تو چاہتا ہے اللہ میں اس طرح راضی ہوں. رضیت باللہ ربا، اللہ جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح میں راضی ہوں. وبالاسلام دینا، اللہ جس طرح دین اسلام کو تو چاہتا ہے کہ اس طرح میں راضی ہوں گا، اللہ اس طریقے سے میں راضی ہوں. وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نبی ماننے پہ راضی ہوں اللہ جس طرح تو چاہتا ہے. رضیت باللہ، رضیت باللہ. روزانہ صبح شام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے تھے کہ ہمارے ایمان جو ہے اس کی تجدید ہوتی رہے، ہمارا ایمان بہتر ہوتا رہے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ لوگ فلاح پا گئے جو ایمان والے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اچھا، ایمان کے بعد فوری طور پر جو چیز آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہے فوری طور پر، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان لائے ہوں 12 بجے، 12:30 نماز ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے 12 بجے، 12:30 ظہر کا وقت ہو گیا. اب وہ تو آپ کے دل کا معاملہ تھا، یہ آپ کے عمل کا معاملہ ہے کہ اب آپ نے عملی طور پر اللہ کو مانا ہے یا نہیں مانا. ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب اللہ اکبر، اب آئیں گی نماز کی طرف اور نماز پڑھیں گی. اب اگر ظہر کے وقت نماز نہیں پڑھی ہے تو جو آپ نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ، وہ آپ کا ختم ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ اللہ پر ایمان نہیں لائے. اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہی ہے کہ پہلا حکم جو آپ پر لاگو ہوتا ہے، پہلا قانون جو آپ پر لاگو ہوتا ہے، پہلا جو آپ پر شریعت کی طرف سے دستور لاگو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو آپ مسجد کی طرف چل پڑے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہ آیات مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، یہ آیات مبارکہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت فرمایا ہے کہ کامیابی ان چیزوں کے اندر ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اچھا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، تمام تر سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، تمام تر اصولوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھنا، اور تمام تر ذہن کو اللہ کی طرف مائل کر کے نماز پڑھنا. یوں کہیے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. خشوع نماز کے اندر یہ ہے کہ آپ اس طرح اللہ کی عبادت کریں جس طریقے سے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اصل میں نماز، اصل نماز. اسی لیے فرمایا نا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ادھر سے نماز منہ پر نہیں ماری جاتی ہے. ادھر سے نماز سے فارغ ہوئے، ادھر سے اس کے عمل سے فارغ ہو گئے، یعنی کہ اس کے ثواب سے فارغ ہو گئے کہ کوئی ثواب اس کو نہیں ہے، عمل بھی کیا ہے ثواب بھی نہیں ہے. کیوں کہ نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، نماز کے اندر خضوع نہیں ہے. صفے کج دل پریشان سجدے بے ذوق تو باقی ہے جذبہ اندرو باقی نہیں. یہ جو اندر کی دنیا ہے نا کہ آپ اندر اور باہر سے ایک ہو اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کا دل بھی عاجزی اور انکساری میں ڈوبا ہو، دل و دماغ بھی ڈوبا ہوا ہو، آپ کے اعضاء جوارے بھی ڈوبے ہوئے ہوں، آپ کی نگاہیں بھی پرنم ہوں، آپ کے جسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ کے سینے سے ہانڈیا کے ابلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جس طریقے سے ہانڈیا ابلتی ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اس طریقے سے آپ کے سینہ مبارک سے آوازیں آتی. وہ آوازیں کیسی تھی؟ وہ آوازیں اللہ کے خوف سے تھی، وہ آوازیں ادب اور احترام سے تھی، وہ آوازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے تھے اس ادب اور احترام میں وہ آوازیں تھی جو آپ کی سینہ مبارک سے نکلا کرتی تھی. تو نماز اور نماز کے اندر خشوع، صرف نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے. نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے. اور قائم کا معنی یہ ہے کہ پورا معاشرہ آپ کا نمازی ہو، آپ کی فیملی نمازی ہو، آپ کے بچے نمازی ہوں، آپ کی بیوی نمازی ہو، گھر کے اندر کوئی ایسا فرد نہ ہو جو بے نماز ہو. یاد رکھیں کہ گھر کے اندر کسی کافر کو نہ پالیں، گھر کے اندر کسی نحوست کو نہ پالیں. دنیا کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بے نمازی موجود ہو. آپ کے گھر کے اندر مسلمان گھر ہو، مسلمان معاشرہ ہو اور مسلمان ماں باپ ہو، اور ان کے گھر کے اندر اولاد یا کوئی بھی عزیز و قارب میں سے ایسا ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے گھر کے اندر ایک اللہ کا باغی پالا ہوا ہے. جس گھر کے اندر اللہ کا باغی پل رہا ہو، اللہ کا نافرمان پل رہا ہو، جو دن میں 5 مرتبہ یہ کہتا ہوں میں تیری نہیں مانتا، سوچئے تو وہ گھر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس گھر والے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کا حکم نہ مانا جائے تو انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے. تو دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی
فلاح، حی علی الفلاح، کامیابی تو یہ ہے، کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے۔ کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہو، کہاں کامیابی ملے گی؟ کامیابی تو نماز کے اندر ہے، کامیابی تو مسجد کے اندر ہے، کامیابی تو دین کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، ہمیں اپنے نظریوں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سوچ کے دھاروں کو بدلنا پڑے گا، ہمیں قرآن و حدیث کے آئینے میں فلاح کے جو کام ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔